دیکھیں ذرا کلوزنگ ایئر پہ ہم نے دیکھا ہے سیریا کی ڈیولپمنٹ، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ کہ اسرائیل اب بڑی کھل کے کہہ رہا ہے کہ ابھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا نا کہ ہم اگر کوئی زیادہ اونچ نیچ کرے گا ہم وہی کریں گے جو ہم نے حوثیز، انہوں نے کہا نا ابھی ہم حوثیز پہ اٹیک کریں گے جیسے کہ ہم نے لیبنان میں، اور انہوں نے حزب اللہ کے لیڈر کا نام لے کے کہا ہے جس طرح ہم نے ان کے خلاف ایکشن کیا. اسماعیل ہانیہ کا بھی اب تسلیم کر لیا. ہاں تو یہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں. سو ہاؤ آر یو سیئنگ دس ان ٹرمز آف، کہہ رہے نا نارمز یہ ہوں گی، the world will function by rules, but what have we seen؟ وہ تو نام نہاد رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر تو کلیپس ہو چکا ہے غزہ میں. لیکن اس سال میں خیال میں جب ہم جائزہ لیں یا اپنا مشاہدہ دوں میں، تو دو تاریخی باتیں ہوئی ہیں. مشاہد کا مشاہدہ دینا ایک صدر ٹرمپ کی بہت کمال کا کم بیک ہوا ہے امریکہ میں. It seems to be like your hot favorite. میں کہتا ہوں بڑا اچھی بات ہوئی ہے اور مثبت بات ہے، اور ایک تاریخی تبدیلی ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، جس میں ان کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیز آتی ہیں، جس میں ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس آتا ہے، جس میں ان کے لابنگ گروپس آتے ہیں، جس میں ان میں تھنک ٹینکس آتے ہیں، اس کی شکست ہوئی ہے ایک امریکن سیاستدان سے. تو یہ بہت تاریخی بات ہوئی ہے. حالانکہ ان کا جو دوست ہے ایلون مسک، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ان کے خلاف لگا ہوا ہے تو اس کی جان کو خطرہ بھی. آپ نے دیکھا نہیں، ایک دفعہ تو گولی چل چکی ہے، اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ٹکر کارلسن نے بھی کہا تھا تم اپنا احتیاط رکھو. اور یہ پہلے امریکن صدر ہیں، صدر کینیڈی کے بعد جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نہیں، اور صدر کینیڈی کا انجاب تو آپ کے سامنے ہے. ویسے مشاہد ایک انٹرسٹنگ بات ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے، بیکاز یو فیل کہ بھائی گنگ ہو کے یہ بندہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بندہ اسرائیل پہ کیا ہے؟ یہ مطلب لیٹس کوئکلی لک ایٹ دیٹ بفور وی موو آن، کہ اس کی اسرائیل پہ تو پوزیشن، اسرائیل تو ایشو اور ہے نا. وہ تو ایز جیفری سیکس سیز، اسرائیل کنٹرولز دا امریکن پولیٹیکل سسٹم. اور جس طرح اس نے، اور ایک اور تھا وہ امریکن فیمس جرنلسٹ، اس نے کہا تھا کہ یو ایس کانگریس از اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری. تو اسرائیل ایک خاص ایکسیپشن ہے، اس میں تو چینج نہیں، اس میں کوئی چینج آ ہی نہیں سکتا نا. وہ تو اتنا ان کا کنٹرول ہے، دے رن امریکہ. سو دیٹ ول بی وہ تو جو بھی آ جائے اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ اتنا مضبوط ان کا ہے. دوسری تبدیلی جو ہے مڈل ایسٹ میں، دیکھیں نا، ابھی جو امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے یا وار مشین کہہ لیں، متواتر جنگیں ہو رہی ہیں، رجیم چینجز ہو رہے ہیں. 25 سال ہمارے ختم ہو رہے ہیں، اور شروع اس صدی کے نہ ختم ہونے والی جنگیں ہیں. کبھی خانہ جنگ، اور زیادہ تو اس کا محور کیا ہے؟ ہمارا خطہ، مسلم ورلڈ. افغانستان، عراق، سیریا، لیبیا، صومالیہ، یمن، سب کی تباہی ہوئی ہے. اور اس کے بارے میں تو پلان بھی اس نے کہا تھا، دیا تھا جنرل ویلز نے کہا تھا. تو اس ویزلے کلارک نے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ایک صدر آ رہا ہے جو ان کو لگام لگانے کی کوشش کرے گا، اور جنگیں نہ ہوں، اور تباہی نہ ہو. یس، کمپٹیشن ہو، whether it's China or the countries. تو یہ میرے خیال میں اور جو جنگیں چل رہی ہیں اس کا خاتمہ بھی ہو. So I think that is extremely important. اور میرے خیال میں جو عالمی نظام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، جو اب نیو آرڈر کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک بنیادی محور کہ جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. So that is why I think it will be a positive development. ٹرمپس کمنگ ہے. جی. دیکھیں تو ایک جو تھیم ہم نے دیکھی 2024 میں جس نے بین الاقوامی جو افیئرز ہیں اس کو ڈومینیٹ کیا، وہ چائنا یو ایس ٹینشن. انٹرسٹنگ تھا کیونکہ ٹینشن تھی، ناٹ اے کانفلکٹ. تو کنٹینمنٹ، کشیدگی کہہ لیں، کشیدگی چل رہی تھی. اور تو وہ ہم کیا دیکھیں گے 2025 میں؟ بیکاز چائنا تو بڑی میچورلی اس کو ہینڈل کر رہا ہے. کہ چائنا ٹرمپ کے لیے تیار ہے. مینز واٹ؟ تیار ان دا سینس کہ جب پابندیاں لگنی شروع ہوئیں 2017-18 سے چائنا کے خلاف، انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا. ٹیرفز لگی، انہوں نے جو زیادہ ٹریڈ اب ان کی امریکہ سے شفٹ کی گلوبل ساؤتھ. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کر لیا کہ اگر جو ٹیکنالوجی پر سینکشنز ہیں، مثلا چپس جو ہیں، انہوں نے کہا ہم آپ کو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے چپس نہیں بنائیں گے. کہ ٹھیک ہے،
اب ہواوے نے جو ان کے خلاف سب سے بڑا جو چائنا کی پرائیویٹ کمپنی ہے اس کے کیا ان کا جو نیا آیا فون ہواوے پرو میٹ 60 اس میں تو وہ نینو ٹیکنالوجی کی بڑی ایڈوانس اسٹیج ہے, میڈ ان چائنا. سو یہ دیکھ لیں. اور ابھی جو میں رپورٹ پڑھ رہا تھا اس کی اکانومسٹ کی, چائنا دا سائنٹیفک سپر پاور, کہ سائنس ٹیکنالوجی میں چائنا کتنا آگے بڑھ گیا ہے. اور جنرل موٹرز نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم تو امریکہ وی کانٹ کمپیٹ ود چائنیز کار میکرز. یہ کبھی سنا تھا کہ چائنا میں کار بنے گی اور اتنی ہوں گی؟ تو اور اس کے علاوہ جو ہارورڈ کی اسٹڈی آئی ہے چائنا یو ایس ٹیک رائیولری, اس نے کہا چائنا از اوور ٹیکنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ, 5G, ہارورڈ نے کیا, روبوٹکس, 5G, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو چائنا نے اس کی وہ پوری تیاری شروع کر دی ہے. تو اگر وہ کرتے بھی ہیں, سینکشنز کی بات کرتے ہیں, اس کا نقصان امریکہ کو خود ہوگا نمبر 1, اور دوسرا جو یورپ والے ہیں وہ پورا ساتھ نہیں دیں گے. مغرب اس کو متحد نہیں ہوگا چین کے خلاف, کیونکہ مغرب کے بڑے مفادات ہیں. اور ویسے بھی آپ فگرز دیکھیں تو 193 ممالک ہیں UN کے, ان میں سے 130 کی زیادہ تجارت ہے چین کے ساتھ بنسبت امریکہ کے ساتھ. تو یہ فگرز دیکھ کے تو چائنا میں اس وقت استحکام ہے. مغرب تو ہلا ہوا ہے. ابھی تو ٹرمپ کی لڑائی اندر ہوگی امریکہ کے اندر, ڈیپ اسٹیٹ کے اندر کلچرل وارز چل رہی ہیں. پھر فرانس اور جرمنی جو 2 بڑے ملک تھے یورپین یونین میں, وہ تو ان کے اندر انٹرنل پولیٹیکل کلیپس ہے, گورنمنٹ ہے, وہ تو گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے. جی جی. اچھا, تو اس کا مطلب یہ کہ جب ہم ایکچولی بات کرتے ہیں ورلڈ آرڈر کی, کہنے کو بڑی بات ہے لوگ, یو نو دیر سینیسزم obviously کہ there is no order, and yet جب ہم کہتے ہیں نو آرڈر تو ہم دیکھتے ہیں جس طرح US لیڈ ویسٹ کو غازہ میں طوفان مچایا, یعنی جینوسائڈ کیے, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اگر ایک پول آف اسٹیبلٹی, پول تو چھوٹا لفظ ہے, انٹائر گلوبل زون آف اسٹیبلٹی, چائنا از لیڈنگ. اس میں صرف اسٹیبلٹی نہیں ہے, اس میں پراسپیرٹی بھی ہے اور اکنامک کنیکٹیوٹی بھی ہے, انگیجمنٹ. سو ان کا فوکس فوج نہیں ہے, سیکورٹی نہیں ہے, ان کا فوکس ہے اکانومی, ٹریڈ, کنیکٹیوٹی. جو 2000 سال پہلے ان کے تھا سلک روڈ, شاہراہ ریشم جسے ہم کہتے ہیں. سو وہ ان کا جو اسٹریٹجک کلچر ہے اس کی بنیادی تجارت ہے اور ایک پرامن تعلق ہے. دیکھیں نا, اسٹیبلٹی کا آج مشاہد مانے تو ہے نا, اسٹیبلٹی ان دا ہیومن سینس اینڈ ٹیریٹوریل سینس بوتھ, یعنی کہ پروگریس بھی ہو اور آپ کی سیکیورٹی بھی ہو, دونوں. اچھا, تو ہم پھر اگر ہم مڈل ایسٹ پر واپس جائیں ذرا فار اے مومنٹ, یہ بھی کہا جاتا ہے 2024 کا وہ سال ہے جس نے اسرائیل کی جو ڈریم تھی, نائٹ میئر ہی کہے نا, گریٹر اسرائیل نے اس کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا نا. واٹ آر دے ڈوئنگ؟ وہ کوشش کریں لیکن بڑی مزاحمت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ پچھلے ہفتے آپ کو پتا ہے کیا ہوا, تل اویو کے اندر ہوتیز کے میزائل گرے ہیں, وہ آئرن ڈوم کے. چلیں, آپ نے حماس کا تیا پانچا کرنے کی کوشش کی, ابھی تک نہیں کامیاب ہوئے. حزب اللہ کو مارنے کی کوشش کی, وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے. سیریا میں چینج آیا, وہ اس کا میں تعلق میں سمجھتا ہوں وہ اچھا چینج ہے, میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ اس میں اسرائیل کا بھی نہیں, اسرائیل, ترکی اور US کا بھی رول تھا, لیکن اس کے اندرونی ایلیمنٹس بھی تھے کہ 50 سال سے ایک فیملی قابض تھی اور وہ ایک ظلم کی بنیاد پر حکومت تھی.